أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ 10 محرم الحرام کے روزے کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے حواریوں سے اس روز نجات ملی ہے، لہذا یہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اگلا محرم نصیب کیا تو میں حق رکھتا ہوں کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کروں، لہذا میں اگلے سال 2 روزے رکھوں گا، 9 محرم الحرام کا اور 10 کا، یا پھر 10 محرم الحرام اور 11 کا۔
تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں اللہ کا شکر بھی ادا کر لوں۔ 9 اور 11 کا روزہ ایک اضافی رکھنے سے میں یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچ جاؤں۔ اب بھی مسلمانوں کے لیے یہ سنت طیبہ ہے کہ وہ کوشش کریں 9 اور 10 محرم الحرام یا پھر 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ گزشتہ جمعہ کو اگر یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ محرم الحرام کے فضائل، مناقب اور اس کی عظمتوں میں آپ علیہ السلام کی وفات اور خلفائے راشدین کی وفات کے بعد کربلا جیسے ایک واقعے کا کردار نہیں، بلکہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اشہر حرم بولا جاتا ہے۔ اس کا مقدس ہونا، اس کا مطہر ہونا، اس مہینے کا عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے سالوں پہلے کا طے ہو چکا ہے۔ خرافات کا دور ہے، کسی نے کہا تھا کہ امت حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی، حقائق کو مسخ کیا گیا، رسم و رواج کی ترویج کی گئی، اشاعت کی گئی، پھیلایا گیا، دین کے مقاصد اور دین کی اصلیت کو باغیوں نے مسخ کر کے من گھڑت روایات کو فروغ دیا، اور فروغ اتنا دیا کہ مسلمان قوم، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم، صبح و شام 5 نمازیں پڑھنے والی قوم، سبحان اللہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ کرنے والی قوم، تلاوت قرآن سے لگن رکھنے والی قوم بھی ان من گھڑت روایات اور من گھڑت قصص و واقعات کا حصہ بن گئی۔ اور آج کا مسلمان بھی اپنے منہج سے، اپنے نسب العین سے اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا، پھسل گیا، اور اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ میں آپ کے سامنے گزشتہ نواسہ رسول کی عظمت کا مختصر تذکرہ کر چکا ہوں، چند باتیں قابل غور ہیں، انہیں ذکر کرنا بھی ضروری ہے،
اور آج زمانے میں پھیلے رسم و رواج اور بدعات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن کا ایک انداز میں عرض کروں تاکہ تمام اصحاب رسول کی عظمت اور تمام اصحاب رسول کا شرف کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ وہ قرآن کا انداز کیا ہے؟ کنتم اعداء، آپس میں دشمنیاں پال رکھی تھی تم نے۔ یہ مکہ مکرمہ کا منظر ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ کوئی قبیلہ، کوئی شاخ ایسی نہیں جس کا دوسرے قبیلے اور شاخ سے لڑائی جھگڑا نہ چل رہا ہو۔ امن والے شہر میں اتنی بد امنی، امن والے شہر میں اتنا ماحول خراب، امن والے شہر مکہ مکرمہ میں اتنی خون ریزی، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من دخلہ کان آمنا۔ لوگوں، مکہ مکرمہ میں حرم میں انسان تو انسان ہے، اگر یہاں پہ کوئی بلی بھی داخل ہو جائے میں اللہ پاک اسے بھی امن دے دیتا ہوں۔ اتنی امن والی جگہ ہے، اتنی حسن والی جگہ ہے، اتنی قیمتی جگہ ہے، اس امن والی جگہ میں رہنے والے قتل و غارت کا بازار گرم ہے، لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہے، کبھی ایک قبیلے کا زور ہے، کبھی دوسرے قبیلے کا زور ہے، اور جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، بلکہ صرف اتنی لڑائی ہے، تو مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ تو نے مجھے پیچھے کیوں چھوڑا؟ تیرا گھوڑا دوڑ میں آگے کیوں نکلا؟ میرا گھوڑا تو نے دوڑ میں پیچھے کیوں چھوڑا؟ یہ جو چشمہ کنواں ہے، تیرے گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا؟ میرے گھوڑے کے لیے تو نے جگہ کیوں نہیں چھوڑی؟ لڑائیوں کی وجہ کوئی نہیں، صرف یہی بنیاد ہے، میں آگے یا تو آگے، تو آگے یا میں پیچھے۔ صرف اتنی بات پہ جھگڑے اور لڑائیاں انہوں نے طول پکڑا ہے۔ آپ اگر تاریخ دیکھیں، 100 سال کی لڑائیاں ہیں، 120 سال کی لڑائیاں ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم اعداء، آپس میں دشمنیاں پال کے رکھی تھی تم نے، آپس میں دشمنیوں کو فروغ دے دیا تھا تم نے۔ میں اللہ کریم نے کیا کیا؟ میں نے ایک معنی تالیف کا نرمی، ایک معنی طے بطے کرنا، میں اللہ کریم نے تم بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑا، تم الگ الگ قبیلوں کو اکٹھا کیا، تم الگ الگ مزاج کے لوگوں کو ایک برتن پر، ایک منہج پر، ایک نسب العین پر لا کر کھڑا کیا۔ کنتم اعداء فألف
تمہاری دشمنیوں کا عروج تھا، تمہاری الجھنوں کا عروج تھا، تمہارے جھگڑوں کا عروج تھا۔ میں اللہ پاک نے اتنے دل نرم کیے کہ اتنا چرچا تمہاری لڑائیوں کا نہیں ہوا، بلکہ رحماء بینہم، تمہیں آپس میں ملا کے قیامت تک میں اللہ نے قرآن میں چرچا تمہاری نرمیوں کا فرما دیا۔ کیا منا نرمی کا؟ دل بدل گئے، زنگ اتر گیا، دل ستھرے ہو گئے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یاروں کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ میں یہ تو بتا چکا ہوں، یہ حسنین کریمین ہیں جن کا نام اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے رکھا ہے۔ یہ وہ ہیں عقیقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں کیا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو گٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہے۔ اتنا شان ہے۔ ایک موقع میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، نواسہ رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر کچھ لوگ ہیں۔ انہوں نے بڑے تعجب کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ کتنی عمدہ سواری ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ نواسہ رسول حضرت حسین سوار ہے، کتنی عظمت والی سواری ہے، کتنا نصیب ہے بچے تیرا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے یہ بیٹھنے کے لیے نصیب ہو گئے۔ آپ جملہ سن لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے فرمایا لوگوں جب سواری عظمت والی ہے تو اس کے کندھوں پہ بیٹھنے والا سوار بھی اللہ کے نزدیک عظمتوں والا ہے۔ آپ علیہ السلام پیار بڑھائے اپنے نواسوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد صحابہ کرام نے بھی پیار میں کسر نہیں چھوڑی، صحابہ کرام نے بھی ان کے پیار میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں برتی۔ دو باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک موقع یہ ہے اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی ہے جنگ کے موقع پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا ہے اور مال غنیمت میں لباس ہے، کپڑے بھی موجود ہیں۔ آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے جتنے بچے ہیں ان میں آپ نے پوشاکیں تقسیم فرمائی ہیں، ان میں آپ نے کرتے چادریں تقسیم فرمائی ہیں، لیکن کسی کپڑے پہ دل نہیں لگا، آپ تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن کو بھی کچھ نہیں دیا آپ نے، حضرت حسین کو بھی کچھ نہیں دیا آپ نے، سارا کپڑا تقسیم ہو گیا ہے۔ آپ نے خط لکھا ہے یمن کے بندے کو کہ میرے پاس ابھی ابھی پوشاکیں آئی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے بیٹوں کی شان کی پوشاک مجھے نہیں ملی، لہذا یہ خرچہ میں تمہیں دوں گا۔ وہاں یمن سے حسنین کریمین کے لیے پوشاکیں بنوا، ان کے لیے کپڑا سلائی کر اور یہاں پہ بھیج۔ یمن سے قاصد کپڑا لے کے آیا ہے، حضرت عمر نے حضرت حسنین کریمین کو بلایا ہے، آپ نے دونوں پوشاکیں دونوں صاحبزادوں کو عنایت فرمائی ہیں اور آپ نے فرمایا میرا دل کرتا
کرتا ہے کہ یہ پوشاکیں تم پہنو. حضرت حسن بھی گئے جا کے وہ کپڑا پہنا ہے, حضرت حسین بھی گئے جا کے کپڑا پہنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کا جملہ یہ ہے, الآن طابت نفسی. کپڑا پہلے بھی آیا تھا لیکن پیغمبر کے گھرانے کے شیان شان نہیں تھا. کپڑا پہلے بھی آیا تھا, پیغمبر کے بیٹوں نواسوں کے شیان شان نہیں تھا. اب میں نے محنت کی ہے, یمن سے کرتے منگوائے ہیں, یمن سے کپڑا منگوایا ہے. لوگوں یہ قیمتی کپڑا نواز رسول حسن و حسین کے وجود پہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. طابت نفسی. پیغمبر کے بیٹوں کے وجود پر عمدہ کپڑے دیکھنے کے بعد میں عمر کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. آپ نے ایک موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمیں بڑا لگاؤ ہے, آپ سے بڑا پیار ہے, لہذا آپ مہربانی کریں, آیا جایا کریں ہمارے پاس. جی ضرور آؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے. دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں. پوچھا کیا وجہ ہے, اندر کیوں نہیں جا رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا, آج شام سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں. والد گرامی ان کے ساتھ تنہائی میں ملاقات فرما رہے ہیں. میں نے اجازت مانگی ہے لیکن مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. میں نے اجازت مانگی ہے لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ سن کر واپس تشریف لے گئے. ملاقات دوبارہ ہو گئی. حضرت عمر نے عرض کیا, میں نے کہا تھا آیا جایا کریں. حضرت حسین نے جواب دیا, جناب عمر میں گیا تھا آپ کے دربار عالی پر, لیکن میں نے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دربار پہ کھڑا پایا. پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دونوں کمرے میں تشریف فرمائے. تنہائی میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے. جب میں نے آپ کے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ملی, اس لیے میں واپس مڑ کے آ گیا. جب ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے کو اجازت اندر آنے کی نہیں دی, میں کیسے آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا, فرمایا حسین بیٹے, میرے بیٹے اور تیرے میں یہ فرق ہے کہ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے اور حسین کریمین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. آپ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. میں جتنا مرضی مشغول ہو جاؤں, میری مصروفیت جتنی مرضی ہو جائے, بڑے سے بڑا آدمی میرے دربار پہ آ جائے, آپ کی عظمت ہی اللہ نے الگ بنائی ہے, آپ کی شان ہی
اللہ پاک نے الگ بنائی ہے۔ یہ عرض کر لینے کے بعد اب ذرا حالات پر آ جائیں، اب ذرا اپنے زمانے کے رسم و رواج پر آ جائیں۔ فتنہ کیا پڑ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں، آپ علیہ السلام کے یار و اصحاب کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں، آپ علیہ السلام کے نواسے نواسیوں کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں، آپ علیہ السلام کے داماد اور بیٹیوں کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن جن خرافات کو ہم نے چن لیا، جن رسموں کو ہم نے چن لیا، بیٹا سفر پہ جانے لگا ہے، بیٹی گھر سے باہر سفر پہ نکلنے لگی ہے، ایک کپڑا ماں نے باندھ دیا ہے، اس کپڑے کے اندر کچھ پیسے بھی رکھ دیے، یہ کپڑا بازو پہ بندھا ہوا ہے، پیسے اس میں موجود ہیں، کیا ہے جی یہ کیا کپڑا ہے؟ ماں کہنے لگی یہ امام ضامن ہے، یعنی امام تیری حفاظت کرے گا، تمہیں سفر کے اندر خیر رہ جائے گی، تمہیں بیماری سے شفا مل جائے گی۔ جب تو نے اپنا سفر مکمل کرنا ہے تو اس میں جو چھپے پیسے ہیں غریب کے نام کا صدقہ کر دینا ہے۔ آپ ذرا یہ جملہ یاد رکھیں، یہ جی حضرت علی ضامن ہے، حضرت حسنین ضامن ہے، فلاں امام کی ضمانت ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کل آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اللہ کا نبی بھی نہ تو نقصان کا مالک ہوں، یعنی میں نقصان کو اپنے آپ سے ہٹا دوں، اور نہ میں اللہ کا نبی نفع کا مالک ہوں کہ میں نفع اپنے قریب کر لوں۔ لوگوں میں اللہ کا نبی نقصان ہٹانے کی دسترس بھی نہیں رکھتا، میں اللہ کا نبی نفع قریب کرنے کی دسترس بھی نہیں رکھتا، بلکہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو نقصان ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آنے والی آزمائشیں ہیں، آنے والی مصیبتیں ہیں، یہ آزمائشیں دینے والا، مصیبتیں دینے والا اللہ ہے، اور آزمائشوں مصیبتوں سے نجات دینے والا بھی صرف ایک اللہ ہے۔ لہذا میں اعلان کر رہا ہوں لا املک لنفسی نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اللہ کے نبی مجھ سے بڑا امام کون ہوگا جسے اللہ نے سارے پیغمبر جس کے سامنے مقتدی بنا دیے، سارے پیغمبر اللہ نے جس کے پیچھے صفوں میں کھڑے کر دیے، سارے پیغمبر ہیں، اذان ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، ہر کوئی منتظر ہے کہ نوح علیہ السلام نے زمانہ تبلیغ فرمائی ہے، ممکن ہے آج نماز کے لیے وہ آگے ہو جائے، کسی کا خیال ہے ممکن ہے اللہ خلیل الرحمن کو امامت کے فرائض دے دے۔ حضرت جبریل نے محمد الرسول اللہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور سارے انبیاء کرام کے درمیان سے انہیں مصلی امامت پہ فائز کر دیا ہے۔ معراج کی رات ہے، مسجد اقصی ہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے ہیں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو امامت دے دی ہے۔ لہذا جب اتنا بڑا امام جو نبیوں کا امام ہے، اتنا بڑا امام جو رسولوں کا امام ہے، وہ ضمانت نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے نفع کا مالک کون ہے، نقصان ہٹانے کی طاقت رکھنے والا کون ہے۔ جب اتنا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے تو بعد
میں کون سا امام ہے جس کی ضمانت ہو؟ اور اگلا جملہ بھی سن لے آپ، مکہ کا مشرک جتنا بھی ناپسندیدہ ہے، مکہ کا مشرک جتنا بھی گیا گزرا ہے، لیکن اس مشرک مکہ والے کا بھی اتنا عقیدہ بدترین نہیں تھا جتنا آج کے مشرک نے عقیدہ بدترین بنا لیا۔ مکہ کا مشرک بھی اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دریا میں کشتی میں بیٹھ کے جب کشتی طوفانوں کا شکار ہوئی ہے، مکہ کے مشرک نے کسی امام کو نہیں بلایا، کسی پیغمبر کو نہیں بلایا، کسی صحابی کو نہیں بلایا، پہلے زمانے کے کسی ولی کو نہیں بلایا، مکہ کے مشرک نے حضرت خلیل الرحمن کو نہیں بلایا، بلکہ طوفانوں میں مشرک مکہ والے نے کس کو بلایا؟ اللہ پاک کو۔ مطلب یہ ہے آج یہ امام ضامن ہے، بیٹے کو شفا مل جائے گی باندھ لو، بیٹی کا سفر ٹھیک ہو جائے گا باندھ لو۔ خیال کریں یہ خرافات ہیں، یہ رسمیں ہیں، یہ بدعتیں ہیں، یہ غلط اعمال ہیں، یہ غلط اقوال ہیں۔ کسی کے نام کی، کسی کے نام کے کڑے باندھنا، کسی کے نام کے دھاگے باندھنا، کسی کے نام کی چٹیاں بنانا، کسی کے نام کی نشانیاں رکھنا، کسی کے نام کے یہ علم لگا کے رکھنا، یہ بدعتیں ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ دین سے دوری کا نام ہے۔ اللہ پاک نے دین ہمارے لیے مکمل بنا کے بھیجا، ہمیں پیغمبر ہمارے لیے نشانی ہے، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے علامت ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ 9 محرم الحرام ہے، 10 محرم الحرام ہے، قبرستانوں میں رش لگا ہوا ہے، جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، قبرستانوں کا رخ کیا ہوا ہے جی پانی ڈالنے کے لیے، جی مٹی ڈالنے کے لیے، جی آپ سب سے پہلا فتویٰ سنیں رسول پاک علیہ السلام کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی قبرستانوں میں جا رہی ہے اللہ لعنت کرے اس عورت پر۔ اور ذرا آپ بڑے بڑے موحد لوگ، بڑے بڑے بھلے مانس لوگ، بڑے بڑے، جب آپ پوچھیں کیا کرنے گئے تھے، کہتے ہیں جی میں اس عقیدے سے نہیں گیا تھا، میں نے کہا قبریں ذرا سیدھی ہو۔ اب بتا سارا سال کیا قبریں سیدھی نہیں ہو سکتی؟ سال بھر میں کیوں نہیں گیا؟ 10 محرم کو کوئی خاص وجہ ہے؟ محرم کے علاوہ تو نے قبریں جا کر سیدھی کیوں نہیں کی؟ بچے رسموں سے، بچائیں اپنے بیٹوں کو بھی، بچائیں اپنی بیٹیوں کو بھی، بچائیں اپنے گھر والوں کو بھی۔ خواتین کا قبرستان میں جانا ویسے ہی اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، اور مردوں کی اجازت ہے، لیکن صرف کس لیے؟ تاکہ موت کو یاد کرے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور اب موت کو یاد کرنا کیا ہے؟ اب تو جنازے میں پیچھے صفوں میں کھڑے بھی کہہ کے لگا رہے ہیں آج قبر میں تدفین ہو رہی ہے، ارد گرد کھڑے اپنی اپنی دنیا داری میں مشغول ہیں۔ کون ہے جو قبرستان میں جا کے موت کو یاد کر رہا ہے؟ بتائیں کون ہے جس کے قبرستان میں جا کے 2 آنسو گرے ہوں؟ کون ہے جس نے قبرستان میں جا کے جس کے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی ہو؟ اب تو کہہ کے بلند کرتے ہیں ہم، جنازے ہیں تب ہمارے کہہ کے، قبرستانوں میں تدفین ہے
جب ہمارے کہہ کے، حالانکہ وہ جگہ تو موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، وہ جگہ آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، لہذا میرا یہ پیغام ہے، آپ ہمت کریں رسموں کے خلاف ڈٹ جانے کی، ہمت کریں رواجوں کے خلاف ڈٹ جانے کی، اور ہمت کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے کو فروغ دینے کی۔ ایک آخری جملہ حدیث سنانے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی، جس بندے نے محمد الرسول اللہ کی سنت کو آباد کیا، عند فساد امتی، جب امت میں فتنہ پڑ چکا ہے، جب امت میں فساد ہو چکا ہے، جب امت الجھنوں کا شکار ہو چکی ہے، فتنے کے دور میں جس آدمی نے میری سنت کو آباد کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری سنت آباد کرنے کی وجہ سے اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔